جس کی وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ ہو. اصل کہانی یہ ہوئی ہے کہ یہ جو فتنہ کھڑا کیا گیا، اصل یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں مطلب ہم ان باتوں کو غور نہیں فرماتے. اصل میں 89 کا یہ واقعہ ہے. تو امریکہ کا ایک دانشور ہے فرانسس فوکویاما، یہ جاپانی نژاد امریکن ہے. اس نے اپنے فلسفے کا پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے وہ شائع کیا، اور ایک عام سے ایک رسالے میں شائع کیا تھا. اس کا نام تھا اینڈ آف ہسٹری. تو اس میں اس نے پہلی دفعہ جو ہے مطلب ہسٹری کو بڑے غلط انداز سے پیش کیا. وہ کہتا ہے کہ اس نے ہیگل کی جو فلسفی، جرمن فلسفر تھا ہیگل، اس کی فلسفی کو اس نے لیا اور اس فلسفی کو جو ہے اس طرح مطلب ملیا میٹ کیا اس بندے نے کہ اس سے جو ہے وہ کام خراب ہو گیا. اور پھر امریکی جو مطلب حکومت ہے انہوں نے ایسے تھنک ٹینکس کو سامنے لے آ کر جو ہے وہ پھر دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں ان چیزوں کو انہوں نے بیس بنایا. تو اصل میں اس نے کیا کہا، اصل میں اینڈ آف ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیگل کہتا ہے کہ اس کائنات میں جو ارتقاء ہو رہا ہے وہ تھیسس اور اس کا اینٹی تھیسس ہوتا ہے اور پھر سنتھسس ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ مائنڈز میں ہوتا ہے، اور جب مائنڈ اپنا سنتھسس پر پہنچ جاتا ہے تو پھر تاریخ کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو اس نے وہاں سے وہ مثال لی اور پھر اس نے اپلائی کی اس وقت کی جو صورتحال تھی، یعنی دو نظاموں کی جو لڑائی ہو رہی تھی. ایک طرف جو ہے کیپٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام تھا، اور دوسری طرف سوشلزم یعنی سوویت یونین تھا. تو وہ کہتا ہے کہ ان کی جو لڑائی ہوئی ہے تو اس کا سنتھسس جو ہے یعنی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو کیپٹلسٹ لبرل ڈیموکریسی ہے یعنی سرمایہ دارانہ آزاد خیال جمہوریت، وہ کہتا ہے کہ یہ جیت گئی ہے، اب تاریخ کا خاتمہ ہو گیا، اب یعنی نظاموں کی لڑائی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے نظاموں کی لڑائی کو تو ختم کر کے وہ کہہ دیا کہ اب اس کے بعد نظاموں کی لڑائی نہیں ہوگی، لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ اس نے یہ کہا کہ اب یہ جو کیپٹلسٹ لبرل ڈیموکریسی ہے اس کی راہ میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی، اور اس رکاوٹوں میں وہ اس نے مطلب مسلمز کا بھی جو ہے وہ حوالہ آتا ہے کہ یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جو ہے اس کے بعد اس بات کو اور آگے بڑھانے میں ایک اور امریکی تھنک ٹینک ہے، اس کا نام ہے سموئل پی ہنٹنگٹن. اس کی ایک بک، ایک آرٹیکل تھا کلیش آف سویلائزیشنز. تو وہ جو آرٹیکل اتنا پاپولر ہوا کہ اس کو بعد میں پھر ایک بک کی شکل میں بھی اس کو جو ہے وہ شائع کیا گیا. اس میں تو پھر اس نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا تھا، اس نے کہا کہ اب نظاموں کی یعنی معاشی نظاموں کی لڑائی مستقبل میں نہیں ہوگی بلکہ تہذیبوں کے درمیان لڑائی ہوگی. اور پھر اس نے کہا کہ جو مغربی تہذیب ہے اس کی راہ میں رکاوٹ دو تہذیبیں ہیں، ایک تو مسلم سویلائزیشن اور دوسرا جو ہے بدھسٹ. یعنی وہ ایک تو مسلمانوں کو دشمن قرار دے رہا تھا ویسٹ کا، اور دوسرا بدھسٹ جو ہے وہ چائنا کو کہہ رہا تھا. تو بڑی واضح طور پر یہ لائن وہاں سے ملی. اور پھر جو ہے وہ بدقسمتی سے 9/11 کا بھی واقعہ ہو گیا، وہ بڑا خوفناک واقعہ تھا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر یہی پالیسی چلی جو ان تھنک ٹینکس نے وہاں پر دی تھی. ویسے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ امریکہ جو ہے وہ خلاف ہے ان چیزوں کے، بہت خلاف ہے. امریکہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے یا یورپ ممالک. میرا خیال ہے کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہے وہ اس مذہب کو بدنام کرنے میں سر فہرست ہے. آپ انڈیا اور پاکستان کو دیکھیں، یہاں بھی جب بھی الیکشن ہوتا ہے، جب بھی کوئی سربراہ یا کوئی لیڈر، خیر لیڈر تو دونوں ملکوں میں کوئی بھی نہیں ہے، سیاست دان ہے، تو جو بھی اپنے اقتدار کے لیے آتا ہے وہ پہلے مذہب کو استعمال کرتا ہے. مذہب کارڈ بہت ضرور یوز ہوتا ہے ہمارے ملک میں، انڈیا میں. اب آپ دیکھیں سویڈن میں کتنا بڑا واقعہ ہوا. آپ نے دیکھا آج تک کسی بھی ملک کے کسی بھی مذہب کے بارے میں کوئی نہ بے حرمتی ہوئی، نہ کوئی ان کی عبادت گاہوں کو گرایا گیا. آپ جب بھی تاریخ اٹھاتے ہیں یا جب بھی آپ دیکھیں گے مسجدوں کو شہید کریں گے، نعوذ باللہ قرآن پاک کو شہید کریں گے، اس کی بے حرمتی کریں گے. تو آپ کے خیال میں جو ہمارے ملک میں دین کے ٹھیکیدار ہیں، جو صرف غریب آدمی کو ڈنڈے کی نوک پہ رکھتے ہیں اور وہ غریب آدمی پہ اسلام مسلط کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں ہمارے ملک کے جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، جو سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کا جو دین ہے وہ ان کے ہاتھوں آیا ہوا ہے، ان کے بارے میں سویڈن کے خلاف ابھی تک ری ایکشن کیوں نہیں آیا؟ ہاں اصل میں وہ ری ایکشن واقعی ایک آنا تو چاہیے تھا، اس طرح سے نہیں آیا لیکن دنیا میں آیا ہے.
آپ ذرا مسلم ممالک دوسرے ہیں، آپ ذرا وہاں دیکھیں۔ جی میں اپنے اسلام کے ٹھیکیداروں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اصل میں یہ صرف اپنے لوگوں کو مارنے کے چکر میں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے یہ اپنی ہی چیزوں کو جلاتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو مارتے ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں کتنے واقعات ایسے ہوئے، جی آپ کو یاد ہوگا، تو مطلب ایک مذہبی جماعت ہے، اس نے پورا ملک ہی بند کر کے رکھ دیا تھا۔ تو یہ مطلب ان کے خلاف نہیں کرتے۔ یہ بات ویسے ایک بڑی حیران کن بات ہے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ بھئی آپ جو ہے سویڈن میں جو ہوا ہے واقعہ اس کے خلاف یہاں مطلب پرامن مظاہرے کرتے اور ان کو بتاتے کہ آپ نے جو ہے یہ انتہائی غلط اور گھٹیا قسم کی حرکت کی ہے، یہ حرکتیں ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ان کو بتانا چاہیے تھا، لیکن اس طرح سے یہ بتا نہیں پاتے۔ احتجاج ریکارڈ کرنا، احتجاج ریکارڈ کرنا۔ جی جائی صاحب آپ نے دیکھا پچھلی دفعہ جب کینیڈا کی طرف سے سوری ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ایک یورپین کنٹری کے میں جب کارٹون وغیرہ بنائے گئے ڈینمارک میں، تو ہمارے لوگ انہی ٹھیکیداروں کی آواز پہ نکلے اور اپنے املاک کو نقصان پہنچا رہے۔ تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک تو ہمارے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے روح کو تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک، ہماری مذہبی جو ہماری جگہ ہے، مسجد ہے، دربار ہو گئے، ان کو نقصان اگر کوئی پہنچاتا ہے تو ہمارے دل کو تکلیف ہوتی۔ ان تکلیف کے اوپر جب ہمارے لوگ ان ٹھیکیداروں کی آواز پہ باہر نکلتے اور اپنے املاک کو نقصان پہنچاتے، تو کیا یہ ہمارا نقصان نہیں ہے؟ یہ بھی ہمارا نقصان ہے، وہ نقصان بھی ہو رہا ہے، یہ نقصان بھی ہو رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں شجاعی صاحب آپ ہمارے ناظرین کو کیا نصیحت کریں گے؟ دیکھیں اصل میں احتجاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے برادر اسلامی جو ممالک ہیں انہوں نے احتجاج کیا اور بڑا کھل کے کیا ہے۔ یہ جو سویڈن والا واقعہ ہے اس میں بڑا خوبصورت احتجاج ہوا ہے، مطلب کوئی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، لیکن اپنا احتجاج جو ہے انہوں نے ریکارڈ کرایا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے کیونکہ ہم آپ انتہاؤں کو چھو رہے ہیں، تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے ٹھیک طور پر جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کرا پاتے، الٹا نقصان اپنے ہی لوگوں کا، اپنی املاک کا کر دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو میرا خیال ہے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو مذہبی جو آپ جن کو ٹھیکیداران کہہ رہے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں یہاں جو بھی ظلم و زیادتی ہوتی ہے، ناانصافیاں ہوتی ہیں، اس پر آواز نہیں اٹھاتے، پتہ نہیں کیوں نہیں اٹھاتے۔ فرقہ واریت کو بہت پروموٹ کرتے ہیں اور طالبانائزیشن کو بہت پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ دیکھو انہوں نے کتنے لوگوں کو مارا ہے یہاں پر، ان کی تو حمایت میں یہ آ جائیں گے۔ لیکن جو ہمارے معصوم لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں یہ جو ہوا واقعہ پشاور میں، اس پہ کسی مذہبی جماعت نے کوئی احتجاج ریکارڈ کرایا؟ آپ ذرا دیکھیں۔ پھر یہاں جو خودکشیاں کر رہے ہیں بیچارے مظلوم لوگ، پھر وہ جو ریپ کیسز ہوتے ہیں بہت خطرناک قسم کے، تو اس پر یہ احتجاج نہیں کرتے۔ میں حیران ہوں، یہ پتہ نہیں کون سا اسلام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ آواز اٹھاؤ، اسلام میں تو باقاعدہ وہ حدیث ہے نا، دیکھیں کہ جب کوئی برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر جو ہے اس کو زبان سے برا کہو، اگر زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتے تو دل میں برا جانو، اور دل میں برا جاننا جو ہے یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ جی یہ ہم حدیث جو ہے وہ سناتے ہیں، تو یہی سناتے بھائی صاحب اگر دیکھا جائے تو اسلام تلوار سے تو نہیں آیا نا، اخلاق سے آیا۔ جی بالکل، اخلاقی اقدار تو ہمارے ٹھیکیداروں میں ہے ہی نہیں نا۔ وہی یہی اگر میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، یہ لوگ نبی کی حرمت پہ جان قربان کر دیتے۔ ہمارے ہاں جو ٹرمپ چلا ہوا ہے جس کے ساتھ آپ کی تھوڑی سی مطلب ہے انبن ہے، آسان طریقہ ہے، اس پہ فتویٰ لگا لیتے کہ جی اس نے گستاخی کی ہوئی۔ اب نبی کی گستاخی پر ایک آدمی کو سزائے موت دے سکتے ہو، اس کے لیے لڑائی کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ کو کہے کہ نبی کی سنت پہ چلو تو وہ آپ کو موت لگتی ہے۔ بھائی پہلے نبی کی سنت پہ تو چلنے کی کوشش کرو، پھر اس کے حق کے بارے میں بات کرو۔ یہ تو وہی ہوا نا کہ ایک بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت اس لیے کر رہا ہے کہ جی یہ دنیا سے جاتے ہوئے جائیداد میرے نام لکھ لے، اس لیے نہیں کرتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ تو یہ جو ہمارے ٹھیکیداران ہیں ان کو چاہیے کہ آپ نبی کی حرمت پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے، آواز اٹھاتے ہوئے، پہلے اس کی سنت پہ تو عمل کرو کہ نبی
کیا کہہ کے گئے ہمارے لیے, کیا چھوڑ کے گئے. جی فضائی صاحب. جی بالکل. اصل میں اصل بات تو عمل ہوتی ہے نا. آپ جتنے مرضی دعوے کرتے رہیں لیکن اگر آپ کا عمل اس کے اگینسٹ ہے تو وہ دعوے آپ کے بیکار چلے جاتے ہیں. اصل میں جب تک ہم عمل نہیں کریں گے, اور میرا خیال ہے ہمیں اپنے عمل سے پوری دنیا کو اس طرف لانا چاہیے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال ایسے کریں کہ دنیا جو ہے وہ ہماری جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے بارے میں ایسا سوچے بھی نہیں. ہماری مقدس کتاب کے بارے میں ایسا حرکت کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے کہ یہ میں مطلب کن لوگوں کے خلاف, کس مذہب کے خلاف, اور کن ہستیوں کے بارے میں جو ہے, اور کس مقدس کتاب کے بارے میں ہم ایسا کریں گے. یہ اصل میں جب تک ہم خود سٹرونگ نہیں ہوں گے, ہم اپنا وہ عمل شو نہیں کریں گے, اس وقت تک جو ہے ہم دنیا کو کوئی میسج نہیں دے سکیں گے. اور میرا خیال ہے دنیا کو بھی سمجھنا چاہیے, اور یہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں میرا خیال ہے اب آ چکا ہے کہ جتنے بھی آرکی ٹائپس شخصیات ہیں, جو مطلب مذہبی شخصیات. تبسم خان اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن دبائیے, اور خاص کر میں ہر پروگرام میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری کسی بھی بات پہ آپ کو کوئی تکلیف ہو یا آپ کو اچھی لگی ہو, کومنٹس میں ہمیں لازمی بتائیے. اگر ہم میں کوئی غلطی ہو تو ہم وہ غلطی دور کریں, اگر ہم کوئی اچھا کام کریں تو ہم کوشش کریں گے اس کو مزید اچھا بنانے کے لیے. آپ کا اپنا چینل ہے عاصم شجاعی آفیشیل چینل, دیکھنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.